راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ پروگرام راہ زندگی کے سبھی عزیز سامعین کو عظمیٰ یونس کا سلام قبول ہو۔ امید کرتے ہیں کہ رب کریم کے فضل و کرم سے آپ سبھی بالکل خیریت سے ہوں گے، زندگی کو بھرپور انداز میں جینے کی پوری طرح سے کوشش کر رہے ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ آپ کے چہروں پر یہ مسکراہٹیں ہمیشہ یوں ہی رقص کرتی رہیں، آمین۔ سامعین، اگست کا مہینہ چل رہا ہے اور جشن آزادی کا دن بہت ہی قریب ہے۔ ہر طرف پورے ملک میں ہمیں زور و شور سے اس دن کو منانے کے لیے تیاریاں ہوتی نظر آ رہی ہیں، ملک کی ترقی کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، تقاریر ہو رہی ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو گزشتہ کچھ سالوں میں اگر کسی چیز نے ترقی کی ہے تو وہ مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، غربت ہے، اور غور کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ اس میں صرف ارباب اختیار کا ہی قصور نہیں ہے، بلکہ ہم سبھی لوگ بھی انفرادی طور پر اپنے ملک کے اس بگاڑ کے ذمہ دار ہیں۔ ابھی گزشتہ دنوں میں تعلیمی میدان میں وظائف کی تقسیم ہوئی اور ایک طالب علم جو کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہے وہ وظیفہ لینے کے لیے جب ایک ادارے میں پہنچی تو تقریب کے شروع ہونے میں ابھی دیر تھی، افسران اعلیٰ آ چکے تھے، تو انہوں نے کیا کرنا شروع کیا، انہوں نے طالب علموں سے کہا کہ گرمی بہت زیادہ ہے اور آپ لوگ اتنی دیر تک کھڑے رہیں گے، پتہ نہیں کب تقریب شروع ہو، کوئی پتہ نہیں تقریب کینسل ہو جائے، آپ ایسا کریں کہ آپ اپنا شناختی کارڈ لے کر آتے جائیں اور چیک وصول کرتے جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کرنا شروع کیا، انہوں نے طالب علموں سے پیسے وصول کرنا شروع کر دیے جسے وہ مٹھائی کا نام دے رہے تھے۔ اب وہ لڑکی بتا رہی تھی کہ پہلے تو ہمیں یہ لگا کہ یہ لوگ افسران ہیں، یہ کیوں پیسے لیں گے، شاید یہ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، لیکن واقعی ان لوگوں نے سارے طالب علموں سے پیسے وصول کیے۔ بڑی حیرانی بھی ہوئی، دکھ ہوا، شرمندگی ہوئی ان لوگوں کی اس حرکت کو دیکھ کر۔ اور اب یہ اعلیٰ افسران ہی نہیں بلکہ عام عوام بھی جہاں کہیں انہیں موقع مل رہا ہے کرپشن کر رہے ہیں۔ دودھ والے کو دیکھ لیں تو وہ ملاوٹ کر رہا ہے، اور سبزیاں بیچنے والے بار بار پانی چھڑکا کر وزن بڑھا کر سبزیاں بیچ رہے ہیں، اور روڈ پر نکل جائیں تو ہر ایک شخص جس کا جیسے دل کرتا ہے وہ راستہ کراس کر رہا ہے۔ تو ہمیں اپنے رویوں پر بھی غور کرنا ہے، اپنی عادتوں کو جو بری ہیں ترک کرنا ہے، اور قوانین کو جو ہمارے ملک کی ترقی کے لیے بنائے گئے ہیں ان کو اپنانا ہے۔ جب ہم ایسا کریں گے تو دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو ہمارے ملک کو ترقی کرنے سے روک سکے گی، اور یقینی طور پر ہمارا ملک، ہمارا معاشرہ جنت کی نظیر بن کر سامنے آئے گا۔ آئیے سامعین، ابھی پروگرام کے آغاز میں اپنی برکت اور رہنمائی کے لیے مل کر سنتے ہیں تلاوت کلام مقدس۔ اے خداوند، میرے ستانے والے کتنے بڑھ گئے، وہ جو میرے خلاف اٹھتے ہیں بہت ہیں، بہت سے میری جان کے بارے میں کہتے ہیں کہ خدا کی طرف سے اس کی کمک نہ ہوگی، لیکن تو اے خداوند ہر طرف میری سپر ہے، میرا فخر اور سرفراز کرنے والا۔ میں بلند آواز سے خداوند کے حضور فریاد کرتا ہوں، اور وہ اپنے کوہ مقدس پر سے مجھے جواب دیتا ہے۔ میں لیٹ کر سو گیا، میں جاگ اٹھا، کیونکہ خداوند مجھے سنبھالتا ہے۔ نجات خداوند کی طرف سے ہے، تیرے لوگوں پر تیری برکت ہو۔ سامعین، سنی ہم نے بہت ہی بابرکت تلاوت، اور بے شک جو لوگ خدا تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں ان کی زندگی میں حالات کتنے بھی مشکل کیوں نہ ہو، انہیں اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ ہماری حالت سے خوب اچھی طرح سے واقف ہے، وہ ہمیں اس سب سے چھڑائے گا، آزاد کرے گا، اور یقیناً خدا تعالیٰ اپنے لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے۔ آئیے ابھی خدا تعالیٰ کی حمد و تعریف کرتے ہیں اور مل کر آج کا بہت ہی بابرکت حمدیہ گیت سنتے ہیں۔ میرے سر میں صرف خدا بسے، میری عقل میں بھی خدا رہے، میرے سر میں صرف خدا بسے، میری عقل میں بھی خدا رہے، میرے سر میں صرف خدا بسے، میری عقل میں بھی خدا رہے۔
میری آنکھوں میں بھی خدا ہی ہو، میرے دیکھنے میں خدا رہے، میرے دیکھنے میں خدا رہے، میرے سر میں صرف خدا بسے، میری عقل میں بھی خدا رہے۔ میرے منہ میں اس کا کلام ہو، میرے بولنے میں خدا رہے، میرے منہ میں اس کا کلام ہو، میرے بولنے میں خدا رہے، میرے بولنے میرے سر میں صرف خدا بسے، میری عقل میں بھی خدا رہے۔ میرا دل خدا کا مقام ہو، میرے سوچنے میں خدا رہے، میرا دل خدا کا مقام ہو، میرے سوچنے میں خدا رہے، میرے سوچنے میں خدا رہے، میرے سر میں صرف خدا بسے، میری عقل میں بھی خدا رہے۔ سنا ہم نے ہمدیہ گیت، اور ابھی آپ سبھی سامعین پروگرام راہ زندگی کا پتہ جلدی سے نوٹ فرما لیجئے تاکہ آپ پروگرام کو سن کر ہمارے ساتھ رابطے میں رہ سکیں۔ آپ ہمیں فون کال اور SMS کریں گے، واٹس ایپ پر میسج کریں گے، وائس میسج بھی کر سکتے ہیں آپ، اور اس کے لیے آپ نمبر استعمال کریں گے 0305 33 77 310۔ ہمیں خط لکھ بھیجیے جس کے لیے آپ پوسٹل ایڈریس استعمال کریں گے پروگرام راہ زندگی، PO باکس نمبر 117 فیصل آباد، پاکستان۔ فیس بک پر پروگرام راہ زندگی سنیے گا، ID استعمال کیجیے گا PCRM فیصل آباد، اور YouTube چینل ہے پاکستان کرسچن ریکارڈنگ منسٹریز۔ ہمیں امید ہے کہ کسی بھی ذریعے کو استعمال کرتے ہوئے ضرور آپ پروگرام راہ زندگی کی ساری ٹیم کے ساتھ رابطے میں رہیں گے۔ ابھی میسج موصول ہوئے ہیں، ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے ان کو دیکھ کر۔ سب سے پہلا میسج ہے صفدر شاہ صاحب کا، لکھتے ہیں ہمیں بہاول نگر سے، کہتے ہیں کہ پروگرام راہ زندگی کی ساری ٹیم کو سلام قبول ہو، امید کرتے ہیں آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ آپ نے پروگرام سنا ہے عادل مشتاق صاحب کی میزبانی میں، کہا ہے کہ بہت ہی خوبصورت آغاز، خوبصورت انداز، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمدیہ گیت بہت اچھا لگا آپ کو۔ خطوط اور SMS کے سلسلے کو بھی آپ نے پسند کیا، اور کہتے ہیں کہ مجموعی طور پر پروگرام بہت ہی اچھا تھا، میرا پسندیدہ سلسلہ سرائکی ڈرامہ ہے۔ تو صفدر شاہ صاحب، ہم پروگرام کی پسندیدگی کے لیے اور میسج لکھ بھیجنے کے لیے آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ محبتوں کے اس سلسلے کو آپ اسی طرح سے جاری رکھیں گے۔ اسد مراد صاحب کہتے ہیں کہ پروگرام سنا جوشوا جی کی میزبانی میں، ابتدائی گفتگو، تلاوت کلام مقدس، ہمدیہ گیت اور خطوط اور SMS سن کر بہت ہی اچھا لگا۔ سب سے فیورٹ سیگمنٹ قدرت کے کرشمے، جو کہ پھولوں پر پڑنے والی شبنم کے بارے میں تھا، وہ بہت ہی معلوماتی تھا۔ اسد مراد صاحب، باقاعدگی سے پروگرام راہ زندگی کو سننے کے لیے اور میسج بھیج کر اس کا حصہ بننے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ چک جمرہ سے میسج لکھتے ہیں ارحم اشرف صاحب، اشنا فرحت صاحبہ، مس اریبہ جوزف صاحبہ، مس افرا نور صاحبہ اور مس میرب انور صاحبہ۔
آپ سبھی نے پروگرام راہ زندگی کو سنا. آپ کہتے ہیں کہ عظما یونس کی آواز میں پروگرام سن کر بہت ہی خوشی ہوئی. ابتدائی گفتگو اچھی تھی, پورا کا پورا پروگرام دلچسپ تھا, اور خاص طور پر ڈرامہ چراغیرہ بہت ہی اچھا سلسلہ ہے. سلسلہ آئینہ سے بھی سیکھنے کو کافی کچھ ملا. تو آواز ریڈیو لسنرز کلب کے سبھی ساتھی, آپ کا شکریہ پروگرام سننے کے لیے بھی اور مل کر اس میسج کو لکھنے کے لیے, پسندیدگی کا اظہار کرنے کے لیے. امانت مسیح گل صاحب لکھتے ہیں سانگلا ہل سے اور کہتے ہیں کہ پروگرام راہ زندگی سنا بہت ہی اچھا لگا. ابتدائی گفتگو اور خاص طور پر زبور بہت پسند آیا. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کہا ہے کہ ڈرامہ چراغ راہ میں جس طرح سے حضرت یوسف نے اپنے آپ کو اپنے بھائیوں پر ظاہر کیا, اس کے بارے میں تفصیلی طور پر جان کر بہت اچھا لگا. امانت مسیح گل صاحب پروگرام راہ زندگی کو سننے کے لیے میسج کی صورت میں اپنی پسندیدگی کا, اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. پاک وطن شریف سے لکھتے ہیں غلام سرور بلوچ صاحب, کہتے ہیں کہ پروگرام راہ زندگی ہمیشہ سنتا رہتا ہوں, لطف اندوز بھی ہوتا ہوں, معلومات کے خزانے بھی ملتے ہیں. اور آج کا پروگرام آپ نے سنا ہے جوشوا جی کی میزبانی میں, کہتے ہیں کہ ہمیشہ بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں, ہم ان باتوں سے مستفید ہوتے ہیں, یہ باتیں ہمارے لیے بہت ہی سبق آموز ہوتی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ خطوط اور SMS کا سلسلہ آپ نے خوب انجوائے کیا, خاص طور پر اسد مراد کا میسج آپ کو بہت پسند آیا ہے. غلام سرور بلوچ صاحب پروگرام راہ زندگی کو باقاعدگی کے ساتھ سنتے رہنے کے لیے, اپنا قیمتی وقت نکال کر میسج لکھ بھیجنے کے لیے, حوصلہ افزائی کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. آئیے سامعین, ابھی خطوط اور SMS کے سلسلے کو یہیں پر سمیٹتے ہوئے پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. سنتے ہیں شہرت کی بلندیوں کو چھوتا ہوا اور آپ سبھی کا پسندیدہ سلسلہ ڈرامہ چراغ راہ, جس میں آج ہم حضرت موسیٰ کی زندگی کے حوالے سے قسط نمبر 4 کو مل کر سنیں گے. حضرت موسیٰ ملک مصر سے بھاگ کر اس علاقے کو چلے گئے جسے سینا کہتے ہیں. ایک دن جب وہ بھیڑ بکریاں چرا رہے تھے تو خدا تعالیٰ عجیب طور سے ان پر ظاہر ہوا. موسیٰ نے ایک جلتی ہوئی جھاڑی دیکھی جو معجزانہ طور پر بھسم نہیں ہوتی تھی. جب وہ اس کے قریب گئے تو اس میں سے خدا تعالیٰ نے موسیٰ کو پکار کر کہا, میں نے اپنے لوگوں کی تکلیف جو مصر میں ہے خوب دیکھی, اور ان کی فریاد جو بیگار لینے والوں کے سبب سے ہے سنی, اور میں ان کے دکھوں کو جانتا ہوں, اور میں اترا ہوں کہ ان کو مصریوں کے ہاتھ سے چھڑاؤں. موسیٰ نے اپنے سسر کو خدا کے پیغام کے بارے میں بتایا اور فرعون کے ملک کو روانہ ہو گیا. راستے میں اس کی ملاقات اپنے بھائی ہارون سے ہوئی جسے خدا تعالیٰ نے اس کا مددگار مقرر کیا تھا. وہ عبرانیوں کو خدا کا پیغام پہنچانے کی تیاری کرنے لگا. مصر میں پہنچ کر انہوں نے خدا کے لوگوں کے تمام قبیلوں کے بزرگوں کو جمع کیا, ان کو خدا کا پیغام دیا اور اس کے نشان ان کو دکھائے. بزرگوں نے ان کا یقین کیا اور خداوند اپنے خدا کی حمد و ستائش کی کیونکہ اس نے ان کی فریاد سن لی تھی. اب موسیٰ اور ہارون فرعون سے ملنے کی تیاری کرنے لگے. جناب موسیٰ اور ہارون, آپ کو عظیم فرعون نے دربار میں طلب کیا ہے. شاہ مصر کی سلامتی ہو. عالی جاں, ہم حاضر ہیں. تم نے ہم سے ملاقات کی درخواست کی تھی, بولو کیا چاہتے ہو؟ عالی جاں, میرا نام ہارون ہے اور میں امرام کا بیٹا ہوں. یہ میرا بھائی موسیٰ ہے. ہم دونوں ایک درخواست لے کر آئے ہیں. اجازت ہے, درخواست پیش کرو. عالی جاں, عبرانیوں کا خدا ہم پر ظاہر ہوا اور اس نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اس کی پرستش اور عبادت کریں. اور خداوند خدا نے میرے آقا فرعون کے لیے کہا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ بیابان میں میرے لیے عید کریں. خدا؟ یہ کون سا خدا ہے جس کا حکم مان کر میں عبرانیوں کو جانے دوں؟ میں تمہارے خدا کو نہیں جانتا اور نہ ہی میں ان کو جانے دوں گا. عالی جاں, عبرانیوں کا خدا ہم سے ملا ہے, اس لیے ہم کو اجازت دے کہ ہم 3 دن کی منزل بیابان میں جا کر خداوند اپنے خدا کے لیے قربانی کریں. ایسا نہ ہو کہ وہ ہم میں وبا بھیج دے یا ہم کو تلوار سے بروا ڈالے. نہیں موسیٰ اور ہارون,
तुम लोगों को काम से बचाना चाहते हो। चले जाओ यहां से, अपना काम करो, जाओ। नकीब, नकीब। हाजिर आलीजा। ये अबरानी सुस्त और काहिल हो गए हैं। ये छुट्टी चाहते हैं ताकि किसी देवता के लिए कुर्बानियां गुजराने। मगर सुनो। इरशाद मेरे आका। बेगार लेने वालों से कह दो कि वो इनसे और सख्त काम करवाएं, इनका बोझ और भारी कर दें। ईंटें बनाने के लिए इन्हें तूड़ी भी ना दी जाए और ईंटें भी पहले से कम ना हो। जहां से मर्जी तूड़ी तलाश करें। हाँ, कुर्बानियां, मैं इनको कुर्बानियों का मतलब समझाऊंगा। हाथ चलाओ ए गुलामों, ये ईंटें ये तो थोड़ी हैं, और बनाओ, जल्दी करो। हम तूड़ी के बगैर ईंटें नहीं बना सकते। हुजूर हमें तूड़ी दें। तूड़ी मांगते हो? जाओ कहीं से भी जमा करके लाओ। मेरे आका फिरौन का हुक्म है कि तुम्हें तूड़ी ना दी जाए। जनाब, हमसे और काम नहीं होता। नामुमकिन है, नामुमकिन है। नामुमकिन है? खूब, मुहाफिजो, इस कमीने को इस सामने वाले दरख्त से कस कर बांध दो। काम नहीं होता। ठीक है, अभी बताते हैं क्या मुमकिन है और क्या नहीं। मुहाफिजो, मारो इसके 100 चाबुक। ऐ खुदा, तेरा बंदा मूसा हाजिर है। ऐ मेरे खुदा, तूने इस कौम को इतनी मुसीबत में क्यों रख छोड़ा है? तूने मुझे क्यों यहां भेजा है? जब से मैं आया हूं, फिरौन का रवैया और सख्त हो गया है। मेरे लोगों के मसाइब बढ़ गए हैं। खुदावंद, तूने लोगों को अभी तक आजाद नहीं कराया। ऐ खुदा, तू जिंदा खुदा है। ऐसा मुमकिन कर दे कि फिरौन हमें जाने की इजाजत दे दे। भाई मूसा, हालात बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। अब हम क्या करें? हौसला रखो भाई हारून। मैंने खुदावंद को पुकारा और उसने जवाब में कहा कि तू देखेगा कि मैं खुदावंद फिरौन के साथ क्या सलूक करता हूं। आखिरकार वो न सिर्फ मेरे लोगों को जाने की इजाजत देगा, बल्कि उनको जबरदस्ती निकालेगा। मैं खुदावंद हूं। मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब को दिखाई दिया। मैंने अपना अहद उनसे बांधा। मैं उनको किनान की सरजमीन जरूर दूंगा। बेशक खुदावंद नहायत अजीम है और वफादार खुदा है। खुदावंद ने यह भी फरमाया कि मैं तुम्हें उस भारी जुए तले से निकालूंगा, तुझे खलासी बख्शूंगा। तुम मेरे लोग होगे और मैं तुम्हारा खुदा होऊंगा, और तुम जानोगे कि मैं ही खुदावंद खुदा हूं, जो तुम्हें फिरौन के बंधनों से छुड़ाऊंगा। जाओ फिरौन को बताओ कि मैं तुम्हारा खुदा क्या फरमाता हूं। तो खुदावंद की ये बातें सुनकर तुमने क्या जवाब दिया? मैं तो घबरा ही गया और मैंने कहा कि मैं तो रवानी के साथ बोल नहीं सकता। मैं फिरौन के साथ कैसे बात करूंगा? तो खुदा ने कहा, जब फिरौन तुझसे मौजज़ा तलब करे तो तुम हारून से कहना लाठी ले और जमीन पर फेंक दे, ये सांप बन जाएगी। हाँ,
تو موسیٰ اور ہارون تم کس قسم کے انسان ہو؟ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ دکھا سکتے ہو کوئی نشان، کوئی معجزہ؟ ہاں علی جا فرعون، اپنے خداوند خدا کے نام سے ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ ہارون گراؤ ذرا لاٹھی۔ اف ہے صاحب، موسیٰ روک لو اسے، روکو اسے۔ بہت بہتر حضور۔ نقیب، شاہی جادوگروں کو حاضر کیا جائے۔ بہت بہتر علی جا۔ ماں بدولت کے جادوگر ابھی تمہیں مزہ چکھاتے ہیں۔ علی جا، جادوگر حاضر ہیں، فوراً پیش کیے جائیں۔ شہنشاہ کا اقبال بلند ہوتا رہے، ہم حاضر ہیں جناب۔ کیا تم اس کونے میں وہ سانپ دیکھ رہے ہو؟ یہ اس شخص نے اپنے خدا کے نام میں لاٹھی زمین پر پھینک کر بنایا ہے۔ حضور اگر اجازت ہو تو ہم بھی اپنے آقا کو خوش کر دیں۔ اسی مقصد کے لیے تو تمہیں طلب کیا گیا ہے۔ سانپ ہی سانپ۔ بولو ہارون، اب کیا کہتے ہو؟ جناب آپ خود ہی دیکھ لیجئے۔ کیا دیکھ لو؟ ایک سانپ سب کو کھائے جا رہا۔ جادوگرو، کیا تم اندھے ہو؟ ہارون کی لاٹھی سے بننے والا سانپ تمہارے سب سانپوں کو ہڑپ کر رہا ہے۔ حضور میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ حیرانی کی بات ہے، لیکن موسیٰ اور ہارون سنو، ہم تمہاری درخواست قبول نہیں کریں گے۔ نکل جاؤ، جاؤ، چلے جاؤ ہمارے دربار سے، جاؤ۔ سامعین، سنا ہم نے ڈرامہ چراغ راہ، اور اسرائیلی لوگ جب دکھ میں مبتلا ہیں، پریشانی کی حالت میں ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر انہیں چھٹکارا مل جائے، لیکن خدا فرعون پر اور ساری مصری قوم پر عجیب کاموں کو ظاہر کر رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی قدرت کو ان پر ظاہر کر سکے، اپنی مرضی کو پورا کر سکے۔ اور بہت دفعہ ہماری زندگیوں میں بھی جب مشکل حالات آتے ہیں تو ہماری یہ کوشش اور خواہش ہوتی ہے کہ ہم جلدی جلدی اس میں سے نکل جائیں، لیکن خدا اس سارے حالات و واقعات کو اپنی قدرت کے ساتھ استعمال کر کے نہ صرف ہمیں اس میں سے نکالنا چاہتا ہے، بلکہ ہمیں دوسروں کے لیے برکت کا باعث بھی بنانا چاہتا ہے۔ آئیے سامعین، سنتے ہیں سلسلہ آئینہ، جس میں جھگڑا اور صلح دونوں خوب زور و شور سے اپنے اپنے حق میں دلائل دے رہے ہیں، خود کو درست ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آئیے پھر ان دونوں کرداروں کی بات چیت کو سنتے ہیں، ان کی نوک جھوک سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ آئینے میں ہم ظاہری صورت دیکھتے ہیں اور باطن میں کیا ہے اس سے نا آشنا رہتے ہیں، لیکن سوچ کا آئینہ حقیقت سے آشنا کرتا ہے۔ آج آئینہ کیا دکھا رہا ہے؟ بڑی تیاری میں ہو جھگڑا، کیا پھر کوئی جگہ تلاش کر لی ہے؟ صلح بی بی، میرا نام جھگڑا ہے، اور مجھے نہ کسی تیاری کی ضرورت ہوتی ہے نہ جگہ کی تلاش کرنے کی۔ اچھا جی، وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ جھگڑا کسی وقت بھی کہیں شروع ہو سکتا ہے۔ ہاں البتہ کیا؟ تم اپنی فکر رکھا کیا کرو، کیونکہ تمہیں پہنچنے میں بہت دیر لگتی ہے۔ کیوں، میں کہاں دیر سے پہنچتی ہوں؟ میں اپنا کام مکمل کر لیتا ہوں تب تم پہنچتی ہو۔ اس لیے میں تمہارے بکھیرے ہوئے بکھیڑے سمیٹنے جاتی ہوں۔ ارے صلح بی بی، تمہیں پوچھتا کون ہے؟ کوئی ٹھوکر مار کر ادھر لڑکا دیتا ہے، کوئی ادھر۔ ایسا مت کہو جھگڑا، میں خود ادھر ادھر جاتی ہوں تاکہ تمہاری پھیلائی ہوئی غلط فہمیاں دور کر سکوں۔ تم میری ڈالی ہوئی غلط فہمیوں کو دور کر ہی نہیں سکتی، بیکار میں وقت ضائع کرتی ہو۔ نیکی کا کام کرنے میں وقت ضائع نہیں ہوتا۔ نیکی کا کام؟ تو اور کیا، معاشرے میں امن و امان قائم کرنا نیکی ہی تو ہے۔ صلح بی بی، تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتی ہو، دشمنی پھیلتی کیسے ہے یہ تو کوئی مجھ سے پوچھے، مجھ سے۔ یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے جھگڑا۔ اچھائی برائی کو چھوڑو بی بی، اہمیت کی بات کرو۔ وہ تو خیر معاشرے میں میری ہی ہے۔
خوابوں کی دنیا سے نکلو. اہمیت اس کی زیادہ ہوتی ہے جس کی مانگ زیادہ ہو. تمہیں کوئی بھی پسند نہیں کرتا. پھر بھی ہر جگہ میں موجود ہوتا ہوں. خوش فہمی ہے تمہاری. میری خوش فہمی نہیں، بلکہ تم حقیقت کو تسلیم نہیں کر رہی ہو. اور حقیقت کیا ہے؟ تمہیں اس کا کچھ اندازہ ہے؟ ہاں، کوئی گھر، کوئی گلی، کوئی محلہ، کوئی شہر، کوئی ملک ایسا ہے جہاں میں نہیں ہوں. ان تمام جگہوں پہ تو میں بھی ہوں، کیونکہ تمہارا توڑ بھی تو میں ہی ہوں. نہیں صلح بی بی، نہیں. تمہارے وجود سے جھگڑے کے اثرات ختم نہیں ہوتے. چھوڑو بھی، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جاتا ہے. تم آہستہ آہستہ چلتی رہو، مجھے تیزی سے اپنا کام کرنے دو. کبھی نہیں. میں تمہیں فساد پھیلانے کی کھلی چھٹی نہیں دے سکتی. تم سے اجازت کون مانگ رہا ہے بی بی؟ میرے ہوتے ہوئے تم اپنی منمانی نہیں کر سکتے. تمہاری وقت اب آٹے میں نمک کے برابر ہے. بالکل نہیں. میری اہمیت سے سب واقف ہیں، اور معاشرے کا وجود بھی تو میری وجہ سے ہی قائم ہے. تم اپنا تو وجود قائم نہیں رکھ سکتی ہو، معاشرے کو کیا سنبھالو گی؟ ایک تمہیں ہی میرا وجود نظر نہیں آتا، باقی سب میری طاقت سے آشنا ہے. کسی ایک جگہ سے مجھے روک کر دکھاؤ صلح بی بی، تب میں جانوں تمہاری طاقت کیا ہے. اتنا غرور اچھا نہیں ہوتا. کچھ ہے تو میں غرور کر رہا ہوں نا. تمہاری طرح ہر ایک کی منتیں تو نہیں کرتا، اپنی طاقت کی بلبوتے پہ زندہ ہوں. کوئی اچھی زندگی گزارو تاکہ اس پر فخر بھی کر سکو. میں اب بھی خود پر فخر کرتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں میں ہمیشہ رہوں گا. البتہ تمہیں اپنے بارے میں فکر کرنی چاہیے. مجھے فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں جانتی ہوں اچھائی کبھی ختم نہیں ہوتی. اس دھوکے میں مت رہو بی بی، مت رہو. یہ دھوکہ نہیں، حقیقت ہے، اور تمہیں بھی اس حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے. اس بات کا فیصلہ کبھی آمنے سامنے ہو کر لیں گے. تم میرا سامنا نہیں کر سکتے. بی بی، میں صرف تمہارا سامنا ہی نہیں بلکہ تمہیں ختم کرنے کے لیے آ رہا ہوں. بچ کے رہنا، میں آ رہا ہوں، کیونکہ میرا اگلا نشانہ تم ہو. اب میرا نشانہ تم ہو. کیا ہم اس برائی کے جال سے بچ سکتے ہیں؟ سامعین، آغاز میں ہم بات کر رہے تھے اپنے ملک کی ترقی کے حوالے سے اپنے رویوں کو تبدیل کرنے کے بارے میں. تو چائنا کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ کچھ دہائیوں پہلے چائنا کے جو باسی تھے یہ افیون کی لت میں مبتلا تھے. چائنا پر ذلت کا اور پسماندگی کا دور تھا، لیکن جیسے ہی اس ملک کے باشندوں نے خود کو پہچانا، ہوش میں آئے، تو انہوں نے ترقی کے لیے، خود کو درست کرنے کے لیے، سنوارنے کے لیے کام کرنا شروع کر دیا. اور اب ایسی صورتحال ہے کہ چائنا نے پوری دنیا میں اپنا لوہا منوایا ہے، ترقی کی راہ پر گامزن ہے. تو اگر ہم بھی کوشش کریں گے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ مالی طور پر اور ایک مہذب ملک کے طور پر دنیا میں جانا جائے گا. تو آئیے سامعین، ابھی اپنے سروں کو خدا تعالیٰ کے حضور جھکاتے ہیں اور مل کر کرتے ہیں دعا. قادر مطلق آسمانی باپ، ہم آپ کے حضور میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور آپ سے معافی مانگتے ہیں. خداوند پاک خدا، توفیق بخش دیجئے کہ ہم اپنے غلط رویوں کو ترک کریں، درست باتوں کو اپنائیں، اور خداوند پاک خدا ہم اپنے ملک کی ترقی کا باعث بن سکیں. اپنے سبھی سامعین کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے خاندانوں کے لیے دعا کرتے ہیں. انہیں بہت برکت دیجئے، ان کی ساری مشکلات کو دور فرما دیجئے، اور اپنے فضل والے ہاتھ کو اپنے لوگوں پر بڑھائے رکھیے. اس دعا کو قبول کیجئے. خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے مانگتے ہیں، آمین. ابھی آپ کی میزبان عظمیٰ یونس پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے. امید کرتی ہوں کہ اگلے پروگرام میں پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی. سدا خوش رہیے، اپنا بہت بہت خیال رکھیے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.